السلام علیکم کلاس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ حکومت کی محصولاتی آمدنی کے کون کون سے ذرائع ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکس عائد کرنے کے اصول، یعنی کہ جو حکومت لوگوں پہ ٹیکس لگاتی ہے وہ کن اصولوں کی بنیاد پر لگاتی ہے۔ اور ٹیکس سمپلی پتہ ہے کہ ایک ایسی ادائیگی ہوتی ہے جو ہر حال میں کرنی ہوتی ہے، اور ٹیکس عائد کرنے کے اصول جو ہیں وہ معیشت دانوں نے بتائے ہیں۔ اس میں سے جو سب سے پہلے 4 اصول ہیں وہ آدم سمتھ نے ہمیں بتائے ہیں۔ سب سے پہلے اصول مساوات۔ ایڈم سمتھ کے مطابق ٹیکس عائد کرتے وقت اگر حکومتیں اصول مساوات کو مد نظر رکھیں اور عوام پر اس حساب سے ٹیکس لاگو کریں تو لوگ آسانی سے ٹیکس ادا کر سکیں گے اور ملکی خزانے میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور اس اصول کے مطابق ہر شہری اپنی مالی حیثیت کے مطابق ٹیکس ادا کرے، اور جب ہر کوئی اپنی مالی حیثیت کے مطابق ٹیکس ادا کرے گا، امیر زیادہ ٹیکس ادا کریں گے، جو کم امیر ہیں وہ کم ٹیکس ادا کریں گے، تو اس سچویشن میں جو ہمارے لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے پہ جو ٹیکس لگ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، تو مساوی ٹیکس ہوگا، اصول مساوات ہوگی، تو لوگ ٹیکس عائد کرنے میں حیل و حجت سے کام نہیں لیں گے، تو ہمارا جو ملکی خزانہ ہے وہ بھی زیادہ بہتر طریقے سے اس میں اضافہ ہوگا۔ پھر ہے اصول تیقن۔ اصول تیقن میں ایڈم سمتھ کے مطابق یہ اصول اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ٹیکس گزار یا ٹیکس ادا کرنے والے جو ہیں ان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے، تیقن یعنی کہ یقین ہونا چاہیے کہ اسے کتنا ٹیکس کب اور کہاں ادا کرنا ہوگا، ٹیکس ادا کرنے کے متبادل طریقے کیا ہوں گے، اور اگر ٹیکس ادا کرنے کا نظام اس اصول سے متصادم ہوگا تو ٹیکس کی وصولی بھی غیر یقینی ہو جائے گی۔ اگر لوگوں کو یہی نہیں پتہ کہ ہم پہ کتنا ٹیکس ہے یا ہم پہ جو ٹیکس لگ رہا ہے وہ کس اصول کے تحت لگایا جا رہا ہے یا ہمیں اس کو کہاں پے کرنا ہے، اور ادائیگی کا نہیں پتہ، جگہ کا نہیں پتہ، وقت کا نہیں، اوقات کا نہیں پتہ، تو جو ٹیکس گزار ہیں ان کے لیے مشکل ہوگی ٹیکس کو پے کرنا۔ اصول تیقن کے اطلاق سے حکومت کو بھی ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کا صحیح اندازہ ہوگا، ورنہ سرکاری ملازمین کو ٹیکسوں کے لین دین میں منمانی اور کارروائی کرنے اور رشوت میں ملوث ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تیسرا ہمارے پاس ہے اصول سہولت، یعنی کہ لوگوں کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیکس لاگو کیا جائے اور ٹیکس ادا کرنے والوں کو ٹیکس کی رقم ادا کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو، اور اس لیے ضروری ہے کہ یکمشت یعنی کہ 2 لاکھ 3 لاکھ ٹیکس لینے کے بجائے لوگوں پہ ٹیکس ایسے لاگو کیا جائے کہ وہ مختلف اقساط میں کم کم رقم ٹیکس میں کے لیے جمع کروائیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ یا پھر یہ ہے کہ جیسے اگر زراعت سے وابستہ لوگوں پہ ٹیکس عائد کیا جاتا ہے تو پھر اس حساب سے ٹیکس عائد کیا جائے گا کہ لوگ اس کو آسانی سے پے کر لیں، کہ اگر اس حساب سے کیا جائے کہ اس ٹائم پہ کیا جائے جب وہ اپنی فصل کو اٹھا لیتے ہیں یا انہیں پروفٹ ہوتا ہے، تو اس صورت میں لوگوں کے لیے ٹیکس ادا کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت اس ٹائم پیریڈ پہ جب ابھی وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اصول کفایت، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، اور کفایت سے مراد ہے کفایت کم سے کم اخراجات، زیادہ سے زیادہ فائدہ، تو اصول کفایت کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، یعنی کہ ٹیکس کی مد میں وصول کردہ رقوم زیادہ سے زیادہ قومی خزانے میں جمع ہونی چاہیے۔ سسٹم اتنا پیچیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ٹیکس سے حاصل ہونے والی آمدنی ہے وہ جو لوگ ہیں ٹیکس اکٹھا کرنے والے یا جو ایک شعبہ بنا ہوا ہے اسی میں ہی خرچ نہ ہو جائے، اور بھاری ٹیکسوں سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ لوگ یہ نہ ہو کہ چور راستے تلاش کرنا شروع کر دیں۔ اب ہے ٹیکس عائد کرنے کے دیگر اصول۔ ٹیکس عائد کرنے کے دیگر اصولوں میں ہمارے پاس ہے اصول پیداواری، یعنی کہ ملک میں ٹیکسوں کا نظام ایسا جو ہونا چاہیے کہ حکومت کو تمام ترقیاتی اور غیر ترقیاتی اخراجات پورے کرنے کے لیے جتنی رقم مہیا ہو سکے اتنی رقم مہیا ہونی چاہیے کہ وہ متوازن بجٹ بنا سکیں، اور ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی آمدنی ضرورت سے زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حکومت بھاری بھاری ٹیکس لگا کر لوگوں سے ٹیکس وصول کرتی ہے اور لوگوں کی بچتوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جب لوگوں کی بچتیں کم ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں
کہ جو ہماری بچتیں ہوتی ہیں وہی ہم سرمایہ کاری میں لگاتے ہیں، سرمایہ کاری کا عمل رک جاتا ہے۔ جب نئی سرمایہ کاری نہیں ہوتی تو بہت سارے لوگوں کو جابز نہیں ملتی، جب جاب نہیں ملتی تو بے روزگاری ہو جاتی ہے، جب بے روزگاری ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی آمدنیاں کم ہو جاتی ہیں، اور جب لوگوں کی آمدنیاں کم ہوتی ہیں تو پھر جو ہیں وہ بچتیں مزید کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اصول پیداواری کو دیکھتے ہوئے ٹیکس لگانے چاہیے، اتنے نہ ہوں کہ ٹیکس زیادہ ہو جائیں۔ جب ٹیکس زیادہ ہوتا ہے تو سرمایہ کار کم پیسہ لگاتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ حکومت زیادہ ٹیکس وصول کر رہی ہے تو ہمیں اتنا زیادہ پروفٹ نہیں ہوگا۔ پھر اصول لچکداری ہے، ٹیکس کا جو نظام ہے وہ لچکدار ہونا چاہیے۔ اگر حکومت کو کسی بھی ریزن کی وجہ سے پچھلے تمام سالوں سے زیادہ آمدنی کی ضرورت محسوس ہو تو حکومت زیادہ ٹیکس لگا کر زیادہ آمدنی اکٹھی کر لے، اور اگر حکومت کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں کم آمدنی کی ضرورت ہے تو حکومت کو کم ٹیکس لگانے چاہیے۔ تو لہٰذا ٹیکسوں کا جو نظام ہے وہ لچکدار ہونا چاہیے تاکہ جو لوگ ہیں وہ ان کو پورا اعتماد ہو۔ نیکسٹ ہے اصول سادگی۔ ٹیکس کا نظام عام فہم سادہ ہونا چاہیے، اور سادہ اس لیے ہونا چاہیے کہ عام انسان جو ٹیکس پے کرے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، اس کو بہتر طریقے سے پتہ ہو کہ ہم پہ یہ ٹیکس کیوں لاگو کیا گیا ہے، کس طریقے سے کتنے فیصد لاگو کیا گیا ہے، ہم نے اس کو کہاں جمع کروانا ہے، اور اس کا جو فارم ہے اس کا جو ٹیکس کے لیے ہے وہ بھی بہت ہی سادہ سا ہونا چاہیے، پیچیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اس میں ٹیکس ادا کرتے ہوئے مشکلات پیش نہ آئیں۔ اگر جو ٹیکس ادا کرنے کا سسٹم ہے وہ پیچیدہ ہوگا، دشوار ہوگا، تو لوگ کوشش کریں گے کہ ہم اسے کرنے کترا جائیں اور جو ہے وہ ٹیکس جمع نہ کروائیں، جس سے ملک میں رشوت فروغ پاتی ہے اور سرکاری ٹیکس خرد برد ہونے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اچھے نظام ٹیکس کے لیے ضروری ہے کہ ٹیکس ادا کرنے کا طریقہ کار سادہ ہونا چاہیے۔ پھر ہے اصول تنوع۔ اصول تنوع اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ معیشت میں جو ٹیکس لگتا ہے اس کا بوجھ کسی ایک شعبے پر نہ پڑے، بلکہ تمام شعبوں کو پر برابر جو ہے وہ ٹیکس وصول کیا جائے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ صنعت سے ٹیکس وصول کر لیا جائے تو زراعت کو رہنے دیا جائے اور دیگر شعبوں کو، بلکہ تمام شعبوں پہ جو ہے وہ ٹیکس کا بوجھ یکساں ہونا چاہیے تاکہ تمام لوگ جو اپنی مالی حیثیت کے مطابق ٹیکس ادا کر سکیں۔ اب ٹیکسوں کی اقسام ہیں۔ بنیادی طور پر ٹیکسوں کی دو اقسام ہوتی ہیں، بالواسطہ ٹیکس اور براہ راست ٹیکس یا بلا واسطہ ٹیکس اس کو ہم کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں براہ راست ٹیکس۔ براہ راست ٹیکس کا مطلب جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ جس شخص پہ لگتا ہے اسے ہی اس کو پے کرنا پڑتا ہے، وہ اس کا بوجھ کسی دوسرے پہ منتقل نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس آمدنی ٹیکس ہے، دولت ٹیکس ہے، منافع ٹیکس ہے، تو یہ جو تمام ٹیکس ہیں یہ ہمارے پاس براہ راست ٹیکس میں آتے ہیں۔ اور بالواسطہ ٹیکس وہ ہے کہ جسے کسی واسطے سے وصول کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا بوجھ دوسرے لوگوں پہ منتقل کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ جو ٹیکس صنعت کاروں پہ لگتے ہیں اشیاء کے لیے، تو وہ اس کا بوجھ چیز کی قیمت میں شامل کر کے صارفین پر ڈال دیتے ہیں، تو اس کو ہم بالواسطہ ٹیکس کہتے ہیں۔ براہ راست ٹیکس کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ براہ راست ٹیکس کے جو فائدے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس میں اصول مساوات کو پورا کرتے ہیں، یعنی کہ جتنی آمدنی ہے اسی حساب سے اس پہ ٹیکس لگتا ہے، اور یہ کفایت شعاری کے اصولوں پہ بھی پورا اترتے ہیں، کیونکہ حکومت کو ان کو اکٹھا کرنے کے لیے زیادہ اخراجات نہیں کرنے پڑتے ہیں۔ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان تمام کی جو انکم ہے اس میں سے حکومت ان کو پے کرنے سے پہلے ہی جو اماؤنٹ ہے وہ کاٹ لیتی ہے، تو اس سے لوگ دوبارہ سے ٹیکس کو اکٹھا نہیں کرنا پڑتا۔ پھر اس سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے وہ یقینی ہوتی ہے، حکومت کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنی ہم لوگوں سے جو لوگ سرکاری ملازم ہیں تو ہم ان سے ٹیکس لیں گے، تو اتنے جو ہمارے پاس ٹیکس لگ جائے گا تو اس کا آ جائے گا، تو اس کا تخمینہ پہلے سے لگا لیا جاتا ہے۔ پھر براہ راست ٹیکسوں کا نفاذ اصول لچکداری کو تقویت بخشتا ہے، کیونکہ اگر حکومت کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں زیادہ پیسے چاہیے تو اگر 2% ٹیکس لگے تو وہ ٹیکس کو 3% کر دیتے ہیں، اور اگر حکومت کو لگتا ہے کہ ہمیں کم آمدنی چاہیے تو وہ 2% کی بجائے 1% جو ٹیکس ہے وہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ٹیکس ادا کرنے والے احساس شہریت کا مزہ لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ملک پر بوجھ نہیں سمجھتے۔ پھر ٹیکس قیمتوں کو
کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، یعنی کہ اگر حکومت کو لگتا ہے کہ افراط زر ہے، چیزوں کی قیمتیں زیادہ ہیں، تو حکومت ٹیکس لگا دیتی ہے۔ ٹیکس لگانے سے سارا سرکل جو ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ہر چیزوں کی قیمتیں پہلے سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ٹیکس اصول پیداواری کو بھی پورا کرتے ہیں، پورا اترتے ہیں، کیونکہ ایسے ٹیکسوں کو اکٹھا کر کے ملک میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے اور ملک کی پیداواری شعبوں کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوتے ہیں۔ اب براہ راست ٹیکسوں کے نقصانات ہیں، اس میں کچھ خامیاں ہیں۔ تو براہ راست ٹیکس جو ہے ظاہری بات ہے جس پہ لگتے ہیں اسی کو ہی پے کرنا پڑتے ہیں، جس پہ نافذ ہوتے ہیں، تو لہٰذا لوگ اس کو جو ہے وہ بوجھ سمجھتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ پہلے ہماری آمدنی اتنی تھی، اب آمدنی کا اتنا بڑا حصہ جو ہے وہ ہم حکومت کو دے دیں گے تو ہماری آمدنی کم ہو جائے گی۔ براہ راست ٹیکس دہندگان چونکہ ان ٹیکسوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، اس لیے ٹیکسوں سے بچنے کے لیے چور راستے تلاش کرنا شروع کرتے ہیں اور رشوت دیتے ہیں، اور اس طرح سے سرکاری خزانے میں رقم جمع نہیں ہوتی، بلکہ وہ رقم ٹیکس وصول کرنے والے جو اہلکار ہوتے ہیں ان کی جیبوں میں جاتی ہے۔ براہ راست ٹیکس کی مد میں جمع کروائی جانے والی رقوم کی مقدار کا انحصار لوگوں کی دیانتداری پر ہوتا ہے۔ اگر تو لوگ دیانتدار ہوں گے تو یہ وہی پچھلے پوائنٹ کے ساتھ انٹر لنک ہے کہ اگر لوگ دیانتدار ہوں گے تو ٹیکس زیادہ اکٹھا ہوگا، اگر لوگ دیانتدار نہیں ہوں گے تو ٹیکس کم ہوگا۔ براہ راست ٹیکسوں کی ادائیگی سے لوگوں کی آمدنی میں کمی واقع ہو جاتی ہے، جس سے مجموعی بچتوں میں کمی واقع ہوتی ہے اور ملک میں سرمایہ کاری کا عمل رک جاتا ہے۔ یہ وہی پوائنٹ ہے جو ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہ ٹیکس سال کے اختتام پر یکمشت جمع کروانے پڑتے ہیں، اس لیے ٹیکس گزاروں کی ان کی ادائیگی میں مشکلات پیش آتی ہیں، اور وہ ٹیکس جمع کروانے سے بچنے کے لیے محکمہ ٹیکس کے عملے سے باز پرس کر کے ٹیکس کی رقم بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح معاشرے میں بددیانتی کی جو فضا ہے وہ پروان چڑھتی ہے۔ تو یہ براہ راست ٹیکس کے کچھ فائدے اور نقصانات ہم نے پڑھے ہیں، باقی ہم انشاءاللہ بالواسطہ ٹیکس کا جو ہے یہ ہم کل اس کو پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔